الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ النساء آیت نمبر 6۔ دین اسلام میں جس تفصیل کے ساتھ یتیموں کے حقوق اور ان کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے کسی دین میں اس طرح نہیں ہے۔ اب دیکھو قرآن کریم میں یہ سورہ نساء میں بالکل تفصیل کے ساتھ ایک ایک جزئیے کو اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں سے متعلق بیان فرمایا ہے۔ پچھلے سبق میں یہی بتایا گیا تھا کہ ان کو ان کا مال نہ دو جب تک ان کی سمجھداری نہ ہو۔ اب وہ سمجھداری نہ ہونے سے پہلے جو عرصہ ہوتا ہے اس میں تھوڑا بہت ان کو آزمایا کرو تاکہ پتہ چلے کہ بھئی آیا یہ مال کو سنبھالنے کے قابل ہو گیا یا نہیں۔ اس آیت میں وہ بتایا جا رہا ہے۔ وابتلو، اس کا جو اردو مفہوم ہے نا وہ ابتلا ہے۔ ابتلا امتحان کو کہتے ہیں۔ وابتلو اور آزماتے رہو، الیتامہ یتیموں کو۔ یتیموں کو آزمانے کا مطلب کیا ہے؟ یتیموں کو آزمانے کا مطلب یہ ہے تھوڑے سے پیسے دے دیے اور اس کو کہا جا کے کوئی چھوٹا موٹا سودا سلف لے آؤ۔ اب دیکھو کہ آیا وہ جا کر وہاں باؤ تاؤ خریداری یہ چیزیں ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ آپ نے پیسے دیے ٹماٹر کے اور وہ برگر کھا کے آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس میں سمجھداری نہیں آئی۔ ٹماٹر کے پیسوں میں ٹماٹر ہی خرید کے لے آیا اور وہاں پر باؤ تاؤ کر کے یہ چھوٹے موٹے کام اس سے کرایا کرو تاکہ اس کو سمجھ آ جائے۔ اب یہ آزماتے رہو یتیموں کو مالی معاملات میں، مالی سلسلے میں، حتیٰ یہاں تک اذا جب بلغو، یہ بلوغ ہے لفظ، پہنچ جائے وہ النکاح، نکاح کے ٹائم کو۔ نکاح کے ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالغ ہو جائے، یعنی وہ بلوغت کی حد تک پہنچ جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک لڑکا 17 سال اور لڑکا 18 سال اور لڑکی 17 سال جب اس عمر کو پہنچ جائے تو اس وقت تک آزماتے رہو کہ بھئی آیا ان میں پیسے کو سنبھالنے کی صلاحیت آ گئی یا نہیں آئی۔ لیکن اگر صلاحیت آ گئی ہے بلوغت سے پہلے بھی تو ان کو ان کا مال دے دو۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ، پس اگر، آنستم یہ انس سے ہے، انس اس کا مطلب ہے محسوس کرنے لگو۔ تم، منہم یہ ہم یہ پروناؤن ہے یتامہ کی طرف، ان سے، رشدن، رشد کہتے ہیں سمجھداری۔ اگر تم محسوس کرنے لگو ان سے سمجھداری کہ بھئی یہ اب کیا ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، ابھی اپنا مال سنبھال رہے ہیں، فَادْفَعُوا پس دے دو، الیہم ان کو، اموالہم ان کے مال۔ دیکھو کس تفصیل سے قرآن بتا رہا ہے کہ بھئی کب آپ نے مال دینا، کب نہیں دینا، اور کیسے کیسے آپ نے ان کا امتحان لینا ہے کہ آیا یہ مال کے سنبھالنے کے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یتیم کو وقت سے پہلے مال دے دو اور وہ سارے 2-3 ہفتے میں اڑا کے وہ سارا اپنا مال ضائع کر لے۔ اس طرح نہیں کرنا، اور جو ہے نا آپ نے ان کا امتحان بھی ساتھ ساتھ لینا ہے۔ پھر آگے جو اس کے اولیاء ہے، گارڈین ہے، یہ سارا حکم کس کو کہا جا رہا ہے؟ گارڈین کو کہا جا رہا ہے۔ باپ تو فوت ہو گیا، اب گارڈین ہے، گارڈین چچا بھی ہو سکتا ہے، چچا زاد بھی ہو سکتا ہے، ماموں بھی ہو سکتا ہے، جو اس کو مطلب ہے پرورش کر رہا ہے، پال رہا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور نہ تم کھاؤ، ہا مال کو، اسرافاً ضرورت سے زیادہ، وبداراً اور جلدی جلدی، ان یکبروا یہ کہ وہ بڑے ہو جائے۔
اولیاء کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ ایسا نہ ہو کہ بھئی آپ یتیم کا مال آپ کے پاس آیا ہوا ہے اور آپ ضرورت سے زائد خرچ کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور جلدی جلدی کھا رہے ہیں، اس ڈر سے کہ جیسے یہ بالغ ہو جائے گا، بڑا ہوگا، یہ سامنے کھڑا ہوگا کہ بھئی مجھے میرے پیسے دے دو، تو اس کے مانگنے سے پہلے تم اس چکر میں ہو کہ یہ پیسہ سارا اس کا کیا کروں، خرچ کر لوں، تو فرمائیے ایسا نہ کرو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور نہ کھاؤ تم ان کے مال کو حد سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ، وَبِدَارًا، اور نہ جلدی جلدی، أَن يَكْبَرُوا، کہ وہ بڑے ہو جائے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اب یہ من سے مراد جو، یعنی گارڈین، جو پرورش کرنے والا ہے، اور جو کانا ہو غنیًا، اردو کا لفظ ہے، مالدار، خود اپنا پیسہ اس کے پاس ہے، یتیم کا پیسہ تو ہے ہی ہے لیکن خود بھی اس کا اپنا پیسہ، خود مالدار ہے، کھانا پینا اس کا اپنا ٹھیک ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، پس چاہیے کہ وہ بچا رہے یتیم کے مال سے۔ یہ اس کا جو روٹ ہے وہ ہے یہ عین، فا اور فا، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے عفیف، پاک دامن، بچنے والا، تو یہ بچا رہے، اس سے استعمال نہ کرے یتیم کے مال سے، بلکہ اپنا ہی کھائے، اپنا پیے، اپنا استعمال کرے، اور یتیم کا فری آف کاسٹ، بغیر کسی اس کے جو ہے نا اس کی پرورش کرتا رہے اور اس کا گارڈین بنا رہے۔ لیکن ومن کان فقیرا، اور جو ہو فقیر، اب یتیم کا پیسہ تو بہت سارا ہے لیکن جو گارڈین ہے اس کے پاس اپنا پیسہ نہیں ہے، وہ فقیر ہے، فَلْيَأْكُلْ، پس چاہیے کہ وہ کھائے یتیم کے مال سے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ کیا مطلب یہ ہے گارڈین کا پاس پیسہ نہیں ہے، مثلا دو بھائی تھے، ایک مالدار ہے دوسرا غریب ہے، ایک کا انتقال ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، غریب بھائی اب زندہ ہے، وہ ان یتیم بچوں کا جن کا باپ بہت سارا مال چھوڑ کے گیا ہے ان کا وہ گارڈین بنتا ہے۔ اب وہ کیا کرے گا، وہ ان کی پرورش کرے گا، اسکول لے کے جانا، لے کے آنا، کھانا کھلانا پلانا، یہ ساری ذمہ داری اس کی۔ تو اگر مالدار ہے پھر تو نہ اس کے پیسوں سے کھائے، گویا کہ اپنی مزدوری اس سے نہ لے، لیکن اگر وہ غریب ہے تو پھر وہ اپنی مزدوری اس سے کیا کر سکتا ہے، لے سکتا ہے، لیکن وہ دستور کے مطابق اتنے کام کی جتنی اجرت بنتی ہے نا وہ لے، ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ دو دفعہ اسکول لے کے آنے جانے کا وہ اس سے کیا کر لے، منتھلی 60-70 ہزار روپے وہ لیتا رہے، نہیں، ایسا نہ کرے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ، آخری بات، فَإِذَا دَفَعْتُمْ، پس جب دفعتم، تم دینے لگو، الیہم، ان کو، اموالہم، ان کے مال، فاشہدوا، پس تم گواہ بنا لو، علیہم، ان پر، جب وہ بالغ ہو جائے، بڑے ہو جائے، بچے مال کو سنبھالنے اور اس کو صحیح طریقے سے خرچ کرنے کی ان میں سمجھ آ جائے تو پھر ان کو ان کا مال دے دو، لیکن دیتے ہوئے گواہ بنا لو کہ بھئی کسی 2-3 بندوں کو بٹھا کے ان کو کہہ دو کہ یہ یتیم کا میرے پاس پیسہ تھا، آج میں ان کو ہینڈ اوور کر رہا ہوں، سپرد کر رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سپرد کر لے، خود کھا پی کے تھوڑے عرصے بعد کہہ دے کہ چچا میرا مال کھا گیا، تھوڑے عرصے بعد کہہ دے کہ میرا جو گارڈین تھا وہ میرا مال کھا گیا۔ اس لیے 2 گواہ بنا لو تاکہ کل کلا اگر آپ کے خلاف وہ کوئی دعویٰ کرے، ظاہری بات ہے یتیم کو سنا جاتا ہے، سارے لوگ سن لیتے ہیں، لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے آپ گواہ بنا لو کہ اس کا میں نے مال دے دیا، باقی اصل حساب تو کس نے کرنا ہے، اللہ نے کرنا ہے، اندر کی بات تو اللہ جانتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حسیبہ، حساب کرنے والا، جو اصل حساب ہے، ظاہری بات ہے کتنا آپ نے خرچ کیا، حد سے زیادہ خرچ کیا، تھوڑا کیا، کتنا تم نے لیا، کس نیت سے آپ نے خرچ کیا، آپ کس نیت سے اس کی پرورش کر رہے ہیں، یہ ساری اصل بات کس کو پتہ ہے، اللہ کو، لیکن ظاہری نقشے میں آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔